لیکن جب باری آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ صلو علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، یعنی اے میرے بندو تم مجھ کو ایک مرتبہ یاد کرو گے تو تم کو ایک مرتبہ یاد کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ میں بڑا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے وہ لوگوں، او میرے نبی کی امت، اگر تم ایک مرتبہ میرے نبی پر درود پاک پڑھو گے تو میں خود خالق، میں خود اللہ رب العزت اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمتیں 10 رحمتیں نازل فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام، وہ نامی کے نام خدا نام جن کا غنی و علیم و خبیر و علی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی یا رسول اللہ، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اور امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، آمین بول سکتے ہیں، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، اور دل میں روشن ہے عشق شم حضور، دل میں روشن ہے عشق شم حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ دیکھیں حضرات، یہ مبارک محفل بچے کی ولادت کے تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس بچے کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ مولا رب العزت والدین کو اس جو ہے بزم کا انعقاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں یہ محفلیں ہوتی ہیں نا، محفلیں جب ان محفلوں کا اختتام ہوتا ہے نا تو جو نوری فرشتے، جو نوری مخلوق یہاں پر محفل پاک کو سننے کے لیے آتی ہے، اب وہ جب محفل پاک کا اختتام ہوتا ہے اب وہ نوری مخلوق آسمان کی طرف جاتی ہے، اللہ رب العزت اس نوری مخلوق سے پوچھتا ہے، وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بستی میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، سبحان اللہ، تیرے بندے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، وہ تیرے بندے تجھ کو یاد کر رہے تھے۔ اب سنے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں ما یقال عبادی، وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا سن رہے تھے، اب میں ہم اپنے نصیبوں پر قربان جائیں۔ یوں تو کوئی طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، کوئی تمہ پھیری کی باتیں کرتا ہے، کوئی ہیرا پھیری کی باتیں کرتا ہے، کوئی بیچ باچ کی باتیں کرتا ہے، کوئی تجارت کی باتیں کرتا ہے، کوئی کرسی کی باتیں کرتا ہے، کوئی سلطنت کی باتیں کرتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا خوب فرمایا، عارف باللہ فانی فی اللہ باقی باللہ۔ امام الشیوخ حضرت مفتی اختر رضا خان الازہری نے امام تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے یار کی باتیں، اس دلے داغدار کی باتیں، اور پی کے جام محبت جانا اللہ اللہ خمار کی باتیں، اور ہر گھڑی وجد میں رہے اختر کیجئے اس دیار کی باتیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ ہر گھڑی وجد میں اختر کیجئے اس دیار کی باتیں۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اب وہ مولا فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا وہ تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، تیری جنت و دوزخ کا بیان ہو رہا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ اے میرے فرشتوں کیا ان لوگوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ لوگ تو تیرے نبی کے بہت بعد کے زمانے کے ہیں، اے میرے مولا ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، مولا تجھ کو بھی نہیں دیکھا، مولا تجھ کو بھی نہیں دیکھا، تیری جنت کو نہیں دیکھا، لیکن ذکر کر رہے تھے، تیری دوزخ کو نہیں دیکھا، ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ بتاؤ وہ لوگ مانگ کیا رہے تھے؟ میرا مولا فرمائے فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا وہ تیری جنت تجھ سے مانگ رہے تھے، تیری جہنم سے آزادی چاہ رہے تھے، تیری جہنم سے چھٹکارا پا رہے تھے۔ مولا فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس محفل پاک کی برکت سے اپنے ان تمام بندوں کو اپنے ان تمام بندے کو گناہوں کو معاف کر تمام بندوں کو جنت میں داخل فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تمام گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے جی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ بے شک ہم بات سمجھ آ رہی بات سمجھ آ رہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ہم نے انسان کو پیدا فرمایا بجتی ہوئی مٹی سے۔ کیسے؟ بجتی ہوئی مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، اچھا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا یا جبریل کم عمرت من السنین، کہ اے جبریل اپنی عمر سالوں میں بیان کرو۔ کیا فرمایا؟ اپنی عمر سالوں میں بیان کرو۔ مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل اپنی عمر کو سالوں کے اندر بیان کر۔ حضرت جبریل نے عرض کی، حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ ایک ستارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا۔ بات سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے نا؟ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ اب اس کو بیان کیا علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کے تحت حضرت اسماعیل حقی حنفی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، کہ اے جبریل جو ستارہ تو نے دیکھا تھا، یعنی جو ستارہ تو 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا، وہ ستارہ جو تو نے 72,000 سال کے بعد دیکھا تھا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے میں جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے میں مصطفیٰ ہی تو وہ تارہ ہوں۔ میں مصطفیٰ ہی تو وہ تارہ ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں اب عقیدہ میں یہاں پر بیان کروں، بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ہمارے 2 ہاتھ ہیں تو نبی کے 2 ہاتھ ہیں، ہم کھاتے ہیں نبی بھی کھاتے تھے، ہم پیتے ہیں نبی بھی پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل سردار الملائکہ ہیں، حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بلکہ حضرت جبریل نے تمام نبیوں کو دیکھا، حضرت آدم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت شیس کو دیکھا، تمام نبیوں کے پاس جو ہے
तमाम नबियों के पास दीन हजरत जिब्रील लेकर के आए, किताबें हजरत जिब्रील लाए, सहाइफ हजरत जिब्रील लाए। हजरत जिब्रील सरदारुल मलाइका होने के बावजूद भी और सिर्फ एक मर्तबा उस सितारे को नहीं देखा, बल्कि 72,000 दफा एक मर्तबा नहीं देखा, बल्कि 72,000 मर्तबा मेरे नबी के नूर को देखा। 72,000 मर्तबा देखने के बाद जब जिब्रील जैसा जो है, जब जिब्रील जैसा फरिश्ता, जिब्रील जैसा अफजल फरिश्ता जब हकीकत मुस्तफा को नहीं पहचान सकता, सरदारुल मलाइका जब हकीकत मुस्तफा को नहीं पहुंच सका, तो इंसान तेरी क्या औकात है। आज तू अगर तूने थोड़ा सा इल्म पढ़ लिया है, तू अपनी जो है अपने आप को नबी की तरह कहता है। अरे हक तो ये था, तुझे तो ये कहना चाहिए था कि चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदम हव्वा कहूँ तुझे, और मकसद कहूँ कि मकसद दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हज़रत जिब्रील भी हकीकत मुस्तफा तक नहीं पहुंच सके, और इंसान कहता कि नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह। हज़रत जिब्रील जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला था, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ ले गए ना, मेराज के लिए तशरीफ ले गए, तो उस वक्त इमाम शौरानी ने, इमाम अब्दुल वहाब शौरानी ने इसको नकल फरमाया अली अवाक़ित वल जवाहिर के अंदर। आप फरमाते हैं कि जब नबी एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील अपनी असल सूरत दिखाओ। क्या फरमाया? अपनी असली सूरत दिखाओ। अब एक बात याद रखें, कोई भी इंसान फरिश्ते को असली सूरत में नहीं देख सकता। कोई इंसान फरिश्ते को असली सूरत में नहीं देख सकता, लेकिन इरशाद सारी शरह सहीह बुखारी में मैंने पढ़ा कि मेरे नबी ने एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा। सुभान अल्लाह जी। 24,000 मर्तबा हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अपनी असली सूरत दिखा, अपनी असली सूरत दिखा। मेरे नबी ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील अपनी असली सूरत दिखा। हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मेरी आपको असली सूरत देखना है तो जरा सिदरा पर चले आए, जरा सिदरा पर चले आए। जब मेरे नबी मेराज को गए, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील आज तो मैं सिदरा पर आ गया, जो है अपनी असली सूरत दिखा। तो हजरत जिब्रील ने अपने 600 के 600 परों को खोला, 600 परों को। हजरत जिब्रील ने 600 परों को खोला। मेरे नबी ने सारे के सारे जिब्रील को देख लिया। मेरे नबी बेहोश नहीं हुए, सारे के सारे जिब्रील को मेरे नबी ने देखा। अब हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरा असली सूरत, मेरा असली वजूद आपने देख लिया, लेकिन या नबी अल्लाह, अब आप मुझको अपनी हकीकत दिखाइए। आप मुझको अपनी हकीकत दिखाइए। तो पता मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अगर तुझको हकीकत मुस्तफा देखना है ना, तो जरा सिदरा से पार आ जा, जरा सिदरा से पार आ जा। उस मौके पर हजरत जिब्रील ने फरमा अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लौ दनो तो अम्मिलतु लहतरक्तु, कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएगा। क्या कहा? बाल बराबर भी अगर मैं सिदरा से आगे चला तो मेरे पर यहीं पर जल करके राख हो जाएंगे। अब यहाँ पर मौलाना रूम बोले, अल्लामा इमाम रूम फरमाते हैं कि अहमद अरबग शायका पर्रे जलील ता अबद मदहोश मानद जिब्राइल। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील ने अपने 600 के 600 परों को देखा, सारे के सारे जिब्रील को
میرے مصطفیٰ نے دیکھا، ایک بار میں میرے مصطفیٰ نے جبریل کو اس کی اصلی صورت پر دیکھا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ جو میرے مصطفیٰ کے چہرے پر، جو میرے مصطفیٰ کی حقیقت پر اللہ رب العزت نے 70,000 حجابات ڈال کر کے دنیا میں بھیجا تھا، اگر سدرہ پر میرا نبی اپنے حجابات میں سے ایک حجاب ہٹا دیتے تا ابد مدہوش ماند جبرائیل، تو جبریل بھی بے ہوش ہو کر قیامت تک گر جاتا۔ بے شک بے شک۔ اگر میرے نبی کا ایک پردہ اٹھ جاتا میرے نبی کی حقیقت کا، حسن مصطفیٰ کا ایک پردہ اگر اٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ جبریل بھی قیامت تک کے لیے بے ہوش ہو جاتے۔ یہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ جب میرے نبی سدرہ پر گئے نا، میرے نبی سدرہ پر گئے، میرے نبی نے فرمایا جبریل سے، یا جبریل حل لک حاجت الی ربک، کہ جبریل کیا تیری کوئی حاجت ہے رب کی طرف؟ تیری کوئی حاجت ہے رب کی طرف؟ رب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اچھا یہ کیوں کہا؟ پیچھے چلو۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، نمرود کی آگ میں، نمرود نے جب آگ میں ڈلوایا تو اس وقت حضرت جبریل ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے ابراہیم کیا آپ کی کوئی حاجت ہے اپنے رب کی طرف؟ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایسا کی بول رہے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی اے ابراہیم میں سردار الملائکہ ہوں، میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں، جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، جہاں تک میں جاتا ہوں وہاں تک کوئی نہیں جاتا، کوئی نبی وہاں تک نہیں گیا، کوئی صدیق وہاں تک نہیں گیا، کوئی شہید وہاں پر نہیں گیا، کوئی صالح وہاں پر نہیں گیا، کوئی فرشتہ بھی وہاں پر نہیں گیا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ میں بیان کروں، میرے نبی نے جو حضرت جبریل سے فرمایا یا جبریل حل لک حاجت الی ربک، اے جبریل کیا تیری کوئی حاجت ہے تیری رب کی طرف؟ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے یہ فرمایا تھا کہ اے جبریل کل تو نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت تمہاری رب کی بارگاہ میں تو نہیں ہے، وہ اس لیے کہا تھا اے جبریل تمہارا یہ کہنا تھا کہ مجھ جبرائیل کی پہنچ جہاں تک ہے وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی شہید نہیں جا سکتا، کوئی صالح نہیں جاتا۔ اے جبرائیل آج مجھ مصطفیٰ کو دیکھ، آج مصطفیٰ وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک کہ فرشتوں کا سردار جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ میری مصطفیٰ نے فرمایا جبریل میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک تیری پہنچ بھی نہیں ہے، تیری پہنچ تو صرف سدرۃ المنتہا تک ہے، لیکن میں تو قرب خاص میں جا رہا ہوں رب سے باتیں کرتے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ امام بوصیری نے فرمایا دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں نہیں کرنی، کتنی؟ دو باتیں نہیں کرنی۔ کیا؟ ایک تو خدا نہیں کہنا اور دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ ایک خدا نہیں کہنا وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نبی کی تعریف بیان کرنی اتنی بیان کرو، میرے نبی کی شان اس سے بھی وراء الورا ہے، سبحان اللہ۔ جی میرے نبی کی شان اتنی بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیں خوبصورتی اس میں کیا ہے، وقت تو نہیں ہو رہا۔ میرے نبی کی دیکھیں جس نے میرے نبی کو قریب سے دیکھا، اہل اسٹیج توجہ فرمائیں ذرا، آپ لوگوں کے لیے بات ہے جی، جس نے میرے نبی کو قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ کل قمری لیلۃ البدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں مہمان حضرات بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، بس اپنی گفتگو کو جو ہے سمیٹتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے میرے نبی کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ، میرے نبی 14ویں رات کا وہ چاند ہے۔
یعنی جس طرح سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اسی طرح سے میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ چمکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے میرے نبی کا چہرہ چمکتا ہے. لم ارا قبلہ ولا بعدہ ولا مثلہ, کہ نہ ہی نبی سے پہلے کسی کو نبی جیسا دیکھا گیا اور نہ ہی نبی کے بعد کسی نے نبی جیسا دیکھا. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے جس نے نبی کو قریب سے دیکھا. اب حضرت ابن عباس نے نبی کو قریب سے دیکھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں افلج سنیجتین, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نبی اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نبی جس وقت گفتگو کرتے تھے, میرے نبی جس وقت گفتگو کرتے تھے تو آپ کے جو سامنے والے دانت تھے ان دانتوں سے نور ٹپکتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور ٹپکتا تھا. حضرت ابن عباس نے میرے نبی کو قریب سے دیکھا, میرے نبی کو قریب سے دیکھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے نبی جس وقت بات کرتے تھے تو میرے نبی کے جو ہے دانتوں سے, سامنے والے دانتوں سے نور چمکتا تھا. اور ایسے ہی جب نبی مدینے کی بچیوں نے میرے نبی کو قریب سے دیکھا, مدینے کی بچیوں نے ترانہ پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مدینے کی بچیاں میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے ایک قصیدہ پڑھنے لگی کہ آج تو جو ہے وداعتی گھاٹیوں میں چاند نکل آیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو قریب سے دیکھا, لیکن جس نے نبی کو 1300 سال کے بعد دیکھا, یعنی میرے امام نے جب میرے نبی کو دیکھا, میرے نبی کی جو ہے حلیے کو پڑھا تو میرے امام نے فرمایا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں, پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قریب سے دیکھا, جنہوں نے 1300 سال کے بعد دیکھا. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. عاتقہ بنت خالد نے دیکھا تھا نا ام معبد, حضرت میرے نبی کو ام معبد نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البذاتی, کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا حسن بڑا نمایاں تھا, جس کا حسن بڑا نمایاں تھا. حسن الخلق و ملیح الوجہ. ام معبد کہتی ہے کہ بڑی اچھی اس کی جو ہے تخلیق ہوئی تھی. وہ ملیح الوجہ, اور اس کا چہرہ نمکین تھا. یعنی ایک مرتبہ دیکھ لو, ایک مرتبہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا, بار بار دیکھنے کے لیے جو ہے میرے نبی کے چہرے کو دل کرتا ہے. لم تعبہ سجلتن. ام معبد کہتی ہے کہ نہ ہی رنگ کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی. ولم تزر بہ سالتن, اور اس کی گردن نہ ہی پتلی تھی اور نہ ہی زیادہ موٹی تھی. قصیمر وسیمر. ام معبد کہتی ہے بڑا ہی خوبصورت تھا, بڑا ہی ہینڈسم تھا, بڑا ہی حسین و جمیل تھا. ام معبد کہتی ہے فی عینہ تاج. ام معبد کہتی ہے کہ اس کی آنکھیں سرمگی تھی, بڑی بڑی آنکھیں تھی. وفی اشفارہ وتفر, اور کہتی ہے اس کی پلکیں لمبی تھی اور گھنی تھی. اور ام معبد کہتی ہے وفی صوتہ سہل, اور اس کی آواز گونجدار تھی. اور کہتی ہے وفی لحیتہ کثاست, اور ام معبد فرماتی ہے کہ اس کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی. اذا سمت فعلیہ الوقار, جب وہ شخص جو ہے بات کرتا, جب وہ شخص جو ہے خاموش ہوتا تھا بڑا ہی پروقار لگتا تھا. وَإِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ, جب وہ شخص بات کرتا تھا تو بڑا پرکشش لگتا تھا. حلو المنطق, بڑی شیریں گفتار تھی. فصل لا نظر, فصل لا نظر ولا حضر. ام معبد کہتی ہے اس کی گفتگو کوئی بیہودہ باتوں پر مبنی نہیں ہوتی تھی. دو ٹوک وہ شخص بات کرتا تھا. کان منطقہ خرزات نظم یتحدرن. آپ فرماتی ہے کہ جب وہ مصطفیٰ بات کرتا تھا تو اس طرح لگتا تھا جیسے کوئی موتیوں جو ہے لڑیوں میں موتیوں کو پیرو رہا ہو. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہے اب حناسی واجب لہم من بعید, یعنی اس شخص کو, یعنی میرے نبی کو جب کوئی دور سے دیکھتا تو بڑا جو ہے بڑا حسین و جمیل میرے نبی لگتے. واحسنہ واحلاہ من قریب. آپ فرماتی ہے جب کوئی قریب سے دیکھتا تو اور زیادہ
میرے نبی کے جو ہے حسن میں چاشنی آ جاتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے میرے نبی کو قریب سے دیکھا. اب 1300 صدی کے بعد جس نے میرے نبی کو دیکھا, بریلی کے امام احمد رضا نے جب میرے نبی کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا, میرے امام نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب نبی کے سر کو دیکھا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جب میرے امام نے نبی کی مانگ کو دیکھا, میرے امام فرمانے لگے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب نبی کے پیشانی کو دیکھا, میرے امام نے فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب میرے نبی کی بھووں کو دیکھا, میرے امام نے فرمایا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب میرے نبی کی ناک مبارک کو دیکھا, فرمایا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب میرے نبی کے گالوں کو دیکھا, فرمایا میرے امام نے میرے نبی کے گالوں کو دیکھا تو فرمایا ان ازاروں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب میرے نبی کی نگاہوں کو دیکھا, میرے امام نے فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب میرے نبی کی سماعت کو دیکھا, فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب میرے امام نے میرے نبی کی زبان کو دیکھا, میرے امام نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب میرے نبی کے منہ کو دیکھا, فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جب میرے نبی کے ہاتھ کو دیکھا تو میرے امام نے فرمایا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. سبحان اللہ. میرے امام نے جب میرے نبی کے ہاتھ کو دیکھا, میرے امام نے فرمایا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ارے ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ نبی کے در سے ملا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, اور پھر کے گلی گلی تباہ رے ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور جو میرے امام فرماتے ہیں, میرے امام میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جب میرے نبی کے ہاتھ کو دیکھا, آقا اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کو جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی میرے نبی کا حسن بیان فرمایا, اور جس نے دور سے دیکھا اس نے میرے نبی کا حسن بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا خلقناہم من طین لازب, کہ بے شک ہم نے انسان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. جب اللہ نے حضرت آدم کے پتلے کے لیے مٹی کے لیے فرمایا نا حضرت اسرائیل آئے اور آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی. علامہ امام خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پوری زمین کی اوپری جو ہے اوپری حصہ وہ ایک چھلکے کی مانند حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا, اور 60 قسموں کی مختلف 60 قسموں کے رنگوں والی اور بو والی مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر کے پہنچے. اس کے بعد حضرت آدم کا خمیر گوندا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم کا خمیر گوندا گیا تو اس خمیر میں پانی ڈالنے والا کون تھا؟ اس خمیر میں پانی کس نے ڈالا جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ سبحان اللہ. میں بتاؤں ایک بزرگ ہیں 5ویں صدی ہجری کے, بابا آبریز. کیا نام ہے؟ بابا آبریز. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ بابا آبریز وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت آدم کے خمیر میں جو پانی ڈالا گیا وہ پانی ڈالنے والے بابا آبریز تھے. بابا آبریز نے پانی ڈالا. جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا,
اب انسان کی پھر تخلیق ہوئی، اللہ نے حضرت آدم کے اندر پھر روح کو پھونکا، روح کو ڈالا، روح کو ڈالنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں، اب میں ولادت کی طرف جو ہے تھوڑا بیان اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جب ماں کے پیٹ میں جو ہے پہلے 40 دن تک ایک نطفہ رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ علقہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ مضغہ ہو جاتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے 120 دن کے بعد۔ کتنے دن کے بعد؟ 120 دن کے بعد ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تو وہ فرشتہ اس بچے کے اندر جو کہ ماں کے پیٹ میں ہے اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے۔ بکتب رزقہ، فرشتے سے فرمایا جاتا ہے فرشتے یہ جو بچہ اپنی ماں کے شکم میں پل رہا ہے اس بچے کا رزق لکھ دے، وَأَجَلِهِ، اور اس کی موت لکھ دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کا عمل لکھ دے، وَشَقِيًّا أَمْ سَعِيدٍ، اور یہ لکھ دے کہ یہ بچہ دنیا میں جانے کے بعد شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری اسی معاشرے میں طرح طرح کی جو ہے رسومات ہمارے اس معاشرے میں نئی ہم لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارا بچہ پیدا ہوا، آج ہم اپنے جو ہے بچے کی تربیت نہیں کرتے، ہمارے بچے آوارہ گھومتے رہتے ہیں، بلکہ حال تو یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو جو ہے طرح طرح کے جو ہے فیشنوں کے نام پر انگریزی بال اپنے بچوں کے کٹاتے ہیں، معاذ اللہ جو ہے پھٹی ہوئی پینٹ اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، جب وہ بچہ جوان ہو کر کے ہم جو ہے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، پھر وہی ماں باپ جو ہے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ بچہ تو بہت بگڑ گیا، بچے کے لیے تعویذ کر دو۔ او میرے بھائی، کیا ہی اچھا تعویذ ہوتا کہ جب یہ تیرا بچہ تیری گود میں تھا، اے میری ماں، جب یہ تیرا بچہ تیری گود میں تھا، جب تو نے اس کو اپنے سینے کا خون پلایا، جب تو نے اس کو اپنا دودھ پلایا، تو تو نے گانے نہ گائے ہوتے، تو نے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ پڑھ کے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہوتا۔ جب یہ تیرا بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو تو نے کیا کیا؟ اپنے اس بچے کو جو ہے دین سے بیزار کر دیا، قرآن سے بیزار کر دیا۔ اب تو نے اپنے اس بچے کو جو ہے انگلش میڈیم میں ڈالا، یہ تیرا بچہ انگلش بھی پڑھا، یہ تیرا بچہ ڈاکٹر بھی بنا، یہ تیرا بچہ انجینئر بھی بنا، تمام دنیاوی علوم تیرے بچے نے حاصل کیے، لیکن حاصل نہیں کیا تو کیا؟ تیرا بچہ قرآن نہیں پڑھا، تیرا بچہ مصطفیٰ کی شریعت نہیں سمجھا، تیرا بچہ دین کا عالم نہیں بنا۔ ارے افسوس ہے آج اگر ہم اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو جو ہے ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، دنیاوی علوم نہ سکھاؤ، باخدا اپنے بچوں کو جو ہے انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، دنیا کی تمام ترقیات کی منازل پر اپنے بچوں کو فائز کر دو۔ لیکن میرے بھائی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر بناتا ہے تو قرآن کا حامل بھی بنا دے، قرآن کا حافظ بھی بنا دے، قرآن کا قاری بھی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی ذرا ایک بات یاد رکھنا، اور میری ماں ذرا ایک بات یاد رکھنا، آج تو اپنے بچے کو جو ہے دین سے بیزار کر رہی ہے، یاد رکھنا ایک وقت وہ آنا ہے کہ جب ہمارے روح سے، ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، جس دن کے ہم بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، وہ بچہ جس کو تو نے جو ہے انگلش میڈیم میں پڑھایا ہے، وہ بچہ جس کو تو نے جو ہے انجینئر بنایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، جس کو تو نے جو ہے دین کی تعلیم سے غافل رکھا ہے، جب تو بستر مرگ پر پڑا ہوگا، اور میری ماں جب تو بستر کے جو ہے موت کے بستر پر لیٹی ہوگی، یہ تیرا بچہ تیرے پاس آئے گا اور کہے گا ماں فکر نہ کر، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے اس جملے سے تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، تیری روح کو جو ہے تسکین نہیں ملے گی، تیری روح آسانی کے ساتھ نہیں نکلے گی، جب ہماری روح ہمارے حلقوں میں آ کر کے اٹک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بچہ جس کو جو ہے تو نے قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا، قرآن کا عالم بنایا، وہ بچہ
बच्चा तेरे सरहाने आकर के खड़ा हो जाएगा, तेरे सरहाने आकर के खड़ा हो जाएगा। आने के बाद सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर देगा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ तक की बात खत्म नहीं है, बल्कि जो है यहाँ का मामला खत्म नहीं है, बल्कि कब्र तक तेरा वही बच्चा जिसको तूने कुरान का हाथ बनाया, कुरान का आलिम बनाया, तेरे साथ देगा जब तू कब्र में लेट जाएगा। अल्लाह अकबर। वो तेरा बच्चा जिसको तूने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तेरे कब्र पर से चला आएगा। कब्र के अंदर इतनी वहशत, इतना अंधेरा होगा जब तू खौफ खाएगा। अब ये तेरा बच्चा जिसको तूने दीन का आलिम बनाया है, कुरान का हाफिज बनाया है, ये तेरा बच्चा तेरी कब्र पर आकर के खड़ा हो जाएगा। मौला की बारगाह में अर्ज करेगा, ए मौला, ये जो कब्र के अंदर लेटा है ये मेरा बाप है, ये जो कब्र के अंदर लेटी है ये मेरी माँ है, ये मेरा वही बाप है, ये मेरी वही माँ है जिसको जब मैं पैदा हुआ मैं बोलना नहीं जानता था, मुझको बोलने का सलीका नहीं था, लेकिन ये मेरी वो माँ है, ये मेरा वो बाप है जिसको तूने रहमान की जिसने तुझको रहमान कहना सिखाया, जिसको तुझे है जिस माँ ने तुझको जो है रहीम कहना सिखाया। ए मौला, तुझे आज तेरी उसी रहमान होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, तू मेरी इस माँ के गुनाहों को मुआफ फरमा दे। अब मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, ए फरिश्तों जाओ जाओ, आज ये बंदा जो है, आज इस मुर्दे ने, आज इसकी माँ ने इसको दुनिया में जो छोड़ा है, यानी कुरान का आलिम बनाया, मेरे नबी की शरीयत का जो है हाफिज बनाया, मेरे नबी की शरीयत का आलिम बनाया, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज उसी कुरान के वसीले से मैं इस मुर्दे के तमाम गुनाहों को माफ करता हूं। अपने इस मुर्दे के तमाम गुनाहों को माफ करता हूं। तो जरूरी है कि बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दिलाएं। कलमे तय्यबा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।